السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی فوج نے صحافیوں کی گاڑی پر کیا فضائی حملہ، 5 فلسطینی صحافی شہید۔ افغانستان کی پکتیکا میں پاکستان کی فضائی حملوں میں مہلوکین کی تعداد تقریباً 50 ہو گئی، 2 پڑوسیوں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ۔ چینی فوجی پاناما کینال زون میں غیر قانونی طور پر کر رہے ہیں کام، ٹرمپ نے لگایا الزام۔ معزول شامی صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد کے خون کے خطرناک کینسر لیوکیمیا میں مبتلا ہونے کا انکشاف، بچنے کے صرف 50% چانسز، ڈاکٹرز کا انکشاف۔ اور میلبورن کرکٹ گراؤنڈ کے باہر ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ، خالصتانی حامیوں اور ہندوستانی شائقین کے درمیان زبردست تصادم۔ ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک اسپتال میں کوریج کرنے والی صحافی گاڑی پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے۔ فوج نے نشیرات کیمپ میں واقع العودہ اسپتال میں کوریج کرنے والی القدس ٹی وی چینل کی وین پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 صحافیوں سمیت کم از کم 10 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد براڈ کاسٹنگ وین میں آگ بھڑک اٹھی اور وین مکمل تباہ ہو گئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ، مغربی کنارے، اسرائیل اور لبنان میں کم از کم 141 صحافی اور میڈیا ورکرز قتل ہو چکے ہیں، ان میں سے 133 غزہ کے فلسطینی تھے۔ افغانستان کے پکتیکا میں مبینہ دہشت گردی کے کیمپوں کے خلاف پاکستان کے فضائی حملوں میں مہلوکین کی تعداد تقریباً 50 ہو گئی ہے۔ اسی درمیان دونوں پڑوسیوں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ افغانستان کے پکتیکا میں مبینہ دہشت گردی کے کیمپوں کے خلاف پاکستان کے فضائی حملوں میں کم از کم 46 افراد مارے گئے ہیں، جس کے بعد دونوں پڑوسیوں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ طالبان حکومت نے گزشتہ روز پاک افغان سرحد کے قریب پاکستانی جیٹ طیاروں کے ذریعے کیے گئے فضائی حملے پر آج اسلام آباد سے شدید احتجاج درج کروایا اور خبردار کیا کہ افغانستان کی علاقائی خود مختاری حکمران اسلامی امارات کے لیے ریڈ لائن ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع نے حملوں کی مذمت کی اور جوابی کارروائی کی بھی وارننگ دی۔ ایک بیان میں ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں وحشیانہ اور واضح جارحیت قرار دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ اس بزدلانہ عمل کو بغیر جواب دیے نہیں چھوڑے گی، بلکہ اپنی سرزمین و خود مختاری کے دفاع کو اپنا ناقابل تنسیق حق سمجھتی ہے۔ کابل کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ناظم الامور کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی فوج کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے وقت جب ملک کی حکومت کا ایک سفیر افغان حکومت کے حکام سے بات چیت کے لیے کابل میں تھا، مخصوص حلقوں کی جانب سے عام شہریوں کا قتل و دو ممالک کے درمیان تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی واضح کوشش ہے۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے کہا کہ ان حملوں میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور ہلاک ہونے والے تمام تر مہاجرین تھے۔ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے سرکاری ذرائع کے ان دعووں سے اتفاق نہیں کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کارروائی میں ابو حمزی قاری، شیر زماں اور دیگر اہم کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹی ٹی پی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مطابق آزادانہ طور پر ان پوسٹ کی فی الحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اگرچہ حکومت پاکستان یا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس حملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے پکتیکا میں 4 مقامات پر بمباری کی تصدیق کی تھی۔ واضح ہے کہ پاکستانی علاقے شمالی وزیرستان کی سرحد افغان صوبے پکتیکا سے ملتی ہے۔ یہ علاقہ طویل عرصے سے عسکریت پسندی کا گڑھ ہے اور 9/11 کے بعد یہاں امریکی ڈرون حملے اور پاکستانی فوج کی کارروائی طویل عرصے تک جاری تھی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پاکستان کے اسلام آباد میں مقیم سیکیورٹی تجزیہ کار سید محمد علی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے کی وجہ سے پاکستان کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے پاکستانی فوج کو افغانستان میں باغیوں کو نشانہ بنانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے،
کیونکہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی پر لگام ڈالنے پر آمادہ کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کابل نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور افغان سرزمین سے غیر ملکی عسکریت پسند گروپوں کو نکالنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی فوجی پاناما کینال زون میں غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر کہا کہ بشمول چین کے شاندار فوجی جو محبت سے لیکن غیر قانونی طور پر پاناما کینال کے علاقے میں سرگرم ہیں، جس کی تعمیر میں ہم نے 110 سال پہلے 38,000 لوگوں کو کھو دیا تھا، ہمیشہ اس بات کو بناتے ہوئے امریکہ اربوں ڈالر کی رقم مرمت میں سرمایہ کر رہی ہے۔ قزاقستان میں گزشتہ روز گر کر تباہ ہونے والے آذربائیجان کے مسافر بردار طیارے کا بلیک باکس تلاش کر لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلیک باکس ملنے کے بعد قزاقستان میں گرنے والے آذربائیجان کے طیارے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قزاقستان میں گرنے والے آذربائیجان کے طیارے میں عملے کے افراد سمیت 67 افراد سوار تھے۔ طیارہ حادثے میں 38 افراد کی موت پر آذربائیجان میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ معزول شامی صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد کے خون کے خطرناک کینسر لیوکیمیا میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق لیوکیمیا کینسر کی وہ قسم ہے جو بون میرو میں شروع ہو کر غیر معمولی سفید خون کے خلیات کی ضرورت سے زیادہ شرح پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ مرض مریض کے جسم کے خون بنانے والے اعضاء مثلاً بون میرو اور لمفیٹک نظام کو متاثر کرتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کیے گئے دعوے کے مطابق بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد کینسر کی قسم لیوکیمیا میں مبتلا ہیں۔ اس مرض میں مبتلا مریض کی موت سے بچ جانے کے چانسز 50% ہوتے ہیں۔ شام کے صوبے طرطوس میں فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں میں جھڑپوں میں 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شامی مبصرین کے مطابق جھڑپیں بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد کانجو حسن کی گرفتاری کے دوران ہوئی، جس میں 17 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ شامی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ محمد کانجو حسن کو گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ دوران کارروائی 3 مسلح افراد بھی مارے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ شامی صوبہ طرطوس معزول صدر بشار الاسد کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ فیس بک دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا سروس ہے، جس کے ماہانہ صارفین کی تعداد 3 ارب سے زائد ہے، مگر فیس بک کو آن لائن پیسے کمانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ در حقیقت متعدد افراد فیس بک کے ذریعے اضافی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اب میڈیا نے فیس بک صارفین کو کمانے کا ایک نیا ذریعہ فراہم کر دیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا گیا ہے، جس کے ذریعے صارفین فیس بک پر ایفیلیٹ لنکس کے ذریعے زیادہ آسانی سے پیسے کما سکیں گے۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ کے باہر ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کے دوران خالصتانی حامیوں اور ہندوستانی شائقین کے درمیان زبردست تصادم ہوا، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خالصتانی حامی جو مبینہ طور پر بغیر ٹکٹ کے احاطے میں داخل ہوئے جھنڈے لہرانے اور بھارت مخالف نعرے لگانے لگے۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں خالصتان کے حامی ہجوم اور ہندوستانی شائقین کے درمیان زبانی تکرار بھی ہو گئی۔ اینڈ بہت برا لگا یہ سوچ کے، اور کافی اینگری بھی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کچھ ایسا کچھ کرتی نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں سے پاسپورٹ لے کر آ جاتے ہیں، مطلب انڈیا پاسپورٹ لے کر ہی آتے ہیں اور یہ انڈین پاسپورٹ پہ آ کر یہاں پر خالصتانی ایجنڈا چلاتے ہیں، ان کو فنڈنگ ملتی ہے یہاں پر۔ تو میں تھوڑا اسٹڈی بھی کر رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ کیسے یہ آپریٹ کرتے ہیں، مگر یہ کافی برا اپنا بھی میں آئی وانٹ ٹو سے کہ اپنی انڈین گورنمنٹ کی بھی اس میں غلطی ہے کہ ایسے لوگ جن کا پاسپورٹ انڈین ہے وہ آ کیسے جاتے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہ پاسپورٹ ان کا انڈین ہے اور اپنے دیش کے خلاف ہی یہ نعرے لگا رہے ہیں یہاں پر۔ تو بہت خراب، میرے حساب سے بہت خراب چیز ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جیسے پولیس بھی اب آج کل کافی سپورٹ کر رہی ہے، مطلب انڈین کمیونٹی کو۔ ان کو پہلے کافی بڑھاوا دیا جا رہا تھا، ان کا پہلے ریفرینڈم چل رہا تھا بیچ میں، ابھی یہاں پر یہ صبح انہوں نے حلہ کرا ہے، بہت زیادہ ہنگامہ ہوا ہے۔ شاید آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو آپ دیکھ لیتے، بہت لمبا ہنگامہ ہوا ہے یہاں پر۔ ابھی پولیس ابھی ان کو لے کر گئی ہے، مگر بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ That's what my opinion. Shouldn't have happened, and they are doing it behind police protection. So it's not right at all for me. That shouldn't have happened. Yeah. Respect the Indian flag. Yeah, I didn't see that, but they definitely
put on Modi ji's effigies and stamped over it. Yes, they did that. It is not right, you know. He's been Prime Minister of India for 3 terms, unanimously selected. So, you know, that's not right at all by the Khalistani group. They're a terrorist organization. I don't know how they are in this country. It's totally disrespectful, and we are living in a peaceful country in Australia, and coming over here and doing that kind of demonstration is not acceptable. And I'm not sure whether they have any grounds to do that, and police are protecting them, and they should be just put behind bars. And India should condemn this, and they should talk to their counterparts in Australia to make something, like, because they're doing it everywhere, like in US, in UK, in Canada, everywhere, in New Zealand. No, we totally don't accept that, yeah. The protest happened in the morning Yeah, by the Khalistani movement. So Yeah. how do you take it? well, it's really seen those people are doing such a thing, but it's not good for like anyone, or you know, like it's not good, and we should have to respect the nation and like respect the what the people are doing, and obviously the Modi ji is really doing well, and when they do this thing about our national flag, it's really like no good, but they should have to talk with the Department of India and with the, you know, all those people, and they should sit with them and need to sort this out, this issue. There is no point to do this issue in Australia, because obviously the Australia is a completely different country. They should have to talk with the all of like a BJP or like a Congress party, whoever they're doing. They need to sit and talk, and rather than like, you know, making ourselves fool in front of like you know, other nations, so that's not so good as well. So सबको मिलजुल के रहना चाहिए. आज है कल है, हम पता नहीं तो क्या, तो फिर इसकी वजह से हम बोलते हैं कि यू नो रिस्पेक्ट करिए नेशन का, फ्लैग का, और उनको जो भी प्रॉब्लम है बातचीत से सॉल्व हो सकता है. There is no point to do like any sort of like a violent or things, you know, and that's the reason why I would like, you know, and it's मिलजुल के रहना चाहिए. वैसे भी, you know, like many martyrs has, you know, given their life to get the freedom in India, and now the people are doing such this kind of act which is not good for us, and like you know, it's also like some other countries are taking advantages. अपने घर के अंदर झगड़ा चल रहा है तो दूसरी कंट्रीज उसका एडवांटेजेस ले रही है, वो भी एक अच्छा नहीं है अपने नेशन के लिए. लेकिन बट एनीवेज इसराइल की यमन में हूसी मलेशिया के साथ कशीदगी में इजाफा हुआ है और फरीकैन की जानिब से धमकियों का सिलसिला जारी है. इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने चारशंबे के रोज़ एक बार फिर मलेशिया को धमकी दी है कि और दावा किया कि वो हूसियों को सख्त सबक सिखाएंगे, जिस तरह उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह और बशारुल असद हुकूमत के साथ किया. नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने दुश्मनों के खिलाफ हमले जारी रखेगा. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र. इसराइली फ़ौज ने सहाफ़ियों की गाड़ी पर किया फ़िदाई हमला, 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद. अफ़गानिस्तान की पख्तिका में पाकिस्तान की फ़िदाई हमलों में महलूकीन की तादाद तकरीबन 50 हो गई. 2 पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने का ख़दशा. चीनी फ़ौजी पनामा कैनाल जोन में गैर क़ानूनी तौर पर कर रहे हैं काम, ट्रंप ने लगाया इल्ज़ाम. माजूल शामी सदर बशारुल असद की अहलिया अस्मा अल असद के खून के ख़तरनाक कैंसर ल्यूकीमिया में मुब्तला होने का इंकिशाफ, बचने के सिर्फ 50% चांसेस, डॉक्टर्स का इंकिशाफ. और मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, खालिस्तानी हामियों और हिंदुस्तानी शायकीन के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम. तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही. मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ. फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त. खुदा हाफिज़.